اردو خبر کے پیارے دوستوں، میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اسلام کے علاوہ اور کون کون سے مذاہب کے پیروکار روزہ رکھتے ہیں؟ عیسائی، یہودی اور ہندو روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو خبر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اردو خبر کے پیارے دوستوں، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر ملکوں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ اسلامی اصولوں کے ساتھ رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے۔ یہاں تک فرضیت اسلام سے قبل مسلمان بھی یوم عاشور کو روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشور کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگاگ میں گزارتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام کے اندر دوسری آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشور کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی
اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ یوم عاشور کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور پانچویں کا روزہ اور ساتویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ گڈ فرائیڈے، ایش ویڈنس ڈے کے موقعوں پر روزے رکھنے کا رجحان اب بھی پایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج آج بھی موجود ہیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینہ کی 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور وہ تپسیا ویگان دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں خواتین اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزہ کی شرائط سخت ہیں، ان کے ہاں 40 دن تک روزہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔